السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، دین اسلام جن بنیادوں پر قائم ہے وہ قرآن اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہے، اور قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اللہ کے حکم سے آپ کے اوپر یہ آخری کلام نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو لوگوں تک پہنچایا، لوگوں تک اس کا پیغام عام کیا، اس کی وضاحت، اس کی تشریح، اس کی توضیح اپنی مکہ کی اور مدینہ کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ قرآن اور حدیث یہ اللہ کی جانب سے انسانوں کے اوپر اللہ کا ایک حق ہے، انسانوں کے اوپر قرآن اور حدیث اللہ کے جانب سے ایک ذمہ داری ہے، اور ایک امانت ہے۔ جو اس حق کو ادا کرے گا، جو اس ذمہ داری کو ادا کرے گا، جو اس امانت کو ادا کرے گا، وہ یقیناً دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو اور کامیاب ہوگا۔ لیکن جس نے قرآن اور اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں اپنی ذمہ داری سے غفلت برتی، اللہ کے دیے ہوئے اس حق میں خیانت کی، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے دونوں جہاں میں مصیبت اور عذاب میں گرفتار ہوگا۔ زمین پر بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے طرح طرح کی مصیبتیں اس پر آئیں گی، اور کل قیامت میں آخرت میں اللہ رب العالمین اس حق تلفی کے سبب اس کی گرفت اور پکڑ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں گے جو قرآن سے غافل تھے، اسلام سے غافل تھے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وقال الرسول یا رب، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے پروردگار، اے میرے رب،
ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مہجورا، اس سے رشتہ توڑ دیا تھا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن سے دوری بنا لی تھی، اس اعتبار سے کہ قرآن ان کے پاس تھا، قرآن سے وہ بالکل قریب تھے، قرآن ان کے سینے میں تھا، وہ قرآن کے حافظ اور عالم تھے، قرآن ان کے گھروں میں تھا، وہ قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن ان کے طاقوں میں تھا، وہ قرآن کی قسمیں اٹھاتے تھے، لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، قرآن کی تعلیمات سے کوسوں دور تھے۔ قرآن کے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کی باتیں ہوتی تھی، دوسری باتیں سنتے تھے۔ قرآن کے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس کلام سے اپنے مطلب کی باتیں لیتے تھے، اور جو باتیں اپنے فائدے اور مفاد کے خلاف جاتی تھی اسے چھوڑ دیتے تھے، گویا کہ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سنا ہی نہیں۔ جو چیز اپنے فائدے کی ہے، جس میں اپنا نقصان نہیں ہو رہا ہے، وہ لے لیا، اور جس میں کہیں سے بھی اپنی کور دب رہی ہے، اپنا نقصان ہو رہا ہے، قرآن کے اس حکم کو نظر انداز کر دیا، گویا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہماری نظر نہیں پڑی۔ یہودیوں کی طرح کہ یہودی قرآن مجید کے احکام میں تحریف کرتے تھے، قرآن کی آیتوں میں سے جو آیت ان کے مفاد کے خلاف ہوتی تھی وہ اس پر انگلی رکھ دیتے تھے، وہ اس کو انگلیوں سے دبا لیتے تھے، اور وہ ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے تھے جس میں ان کا نقصان نہ ہو، جس میں ان کا کوئی جانی نقصان نہ ہو، مالی نقصان نہ ہو۔ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ اس طرح کا آیا کہ ایک شادی شدہ نے برائی کی تھی، گناہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری کتاب کہاں ہے؟ جس کو تم مانتے ہو اسی کتاب میں اللہ نے اس آدمی کے لیے جو شادی شدہ ہے برائی کرنے پر رجم، پتھر سے مار مار کر سنگسار کر دینے کی سزا مقرر کی ہے، لیکن وہ تورات کو سامنے کر کے اور اس مقام پر جہاں اللہ کا یہ حکم ہے انگلی سے اس کو چھپا کر پیش کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہٹاؤ، اور جیسے ہی اس نے وہاں سے انگلی ہٹائی وہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اللہ کے کلام میں تحریف کر رہا تھا، اس میں اللہ کے کلام کو چھپا رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے لوگوں کے خلاف یہی آواز اٹھائیں گے، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری قوم کے لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن تو ہمارے پاس ہے، ہمارے سینے میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے بچوں کے پاس ہے۔ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل چھوڑ دیا تھا، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا، اور یہی در حقیقت ہمارا اس وقت یہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن سے وہی باتیں لیتے ہیں، وہی چیز لیتے ہیں جس سے ہمیں ہمارا فائدہ مقصود ہوتا ہے، اور اس چیز کو کبھی بیان نہیں کرتے، کبھی سنتے نہیں، کبھی سنانا نہیں چاہتے، اور کبھی سننا بھی نہیں چاہتے، جس سے ہماری غلطی، ہماری برائی سامنے آ جائے۔ ہم سودی کاروبار کرتے ہیں، ہم سودی لین دین کرتے ہیں، ہم یتیموں کا مال ہڑپتے ہیں،
ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں، ہم لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان کی مزدوری مار لیتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے تعلق سے قرآن میں جو اللہ رب العالمین کی ہدایات ہیں، حلال و حرام کا جو بیان ہے، حرام سے روکا گیا اور حلال کی ترغیب دی گئی ہے، اس طرح کی چیزوں کا ہم بیان نہیں کرتے اور نہ ہی اس سلسلے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کے چھوڑنے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم کے لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ نور سے مراد قرآن مجید کا نور ہے۔ یہ ایسا نور ہے جو ان لوگوں کے لیے اجالا ہے جو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے روشنی ہے جو در در بھٹک رہے ہیں، اور اس نے پورے عرب کو روشن کر دیا اور ان لوگوں کے ذہن و دماغ کو، ان کی زندگی کو روشن کر دیا جو تاریکی میں بھٹک رہے تھے، اندھیرے اور ظلمات میں تھے۔ تو یہ اللہ کی جانب سے نور ہے۔ اور اللہ نے دو بات کہی کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس نور پر جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ انزلنا، ہم نے نازل کیا، یہ قرآن نازل کیا اللہ نے، یہی اللہ کا نور ہے، یہی روشنی ہے اور یہی وہ چراغ ہے جس سے آدمی اپنی دنیا اور اپنی آخرت روشن کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناہ، یہ کتاب جو ہم نے نازل کیا ہے، کتاب انزلناہ الیک، اے نبی جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور چاہیے کہ لوگ جو عقل والے ہیں، یہ کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل مند، اولو الالباب، صاحب عقل و بصیرت، جو سمجھدار ہیں، وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ کتاب اللہ کی جانب سے اس لیے آئی ہے کہ آدمی اسے پڑھے، اس میں غور و فکر کرے، اس میں تدبر کرے، اللہ تعالی ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اس کو سمجھے۔ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل مند ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت کی کتاب ہے، کس نے کیا کیا اور کس کا کیا انجام ہوا، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سب بیان کر دیا ہے۔ جس نے اچھا کیا اس کا کیا انجام ہوا، جس نے برا کیا اس کا کیا انجام ہوا، جس نے ظلم کیا اس کا کیا انجام ہوا، جس نے تکبر کیا اس کا کیا انجام ہوا، جس نے لوگوں پر گھمنڈ کیا، اترایا، اس کا کیا انجام ہوا، سب کچھ اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ اور یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اس میں غور و فکر کریں، اس میں غور سے کام لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے من اراد العلم فلیصور القرآن، جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہے کہ وہ جانکار ہو، اس کے پاس علم ہو، فلیصور القرآن، تو وہ قرآن میں علم کی تلاش کرے، قرآن کے صفحات، قرآن کی آیتیں، اس کا بار بار مطالعہ، اس کا بار بار پڑھنا، اس کو بار بار سمجھنا، اسی میں علم ہے۔ وہ قرآن میں علم تلاش کرے،
فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اس لیے کہ قرآن میں پہلوں کا بھی علم ہے اور بعد والوں کا بھی علم ہے، جو گزر گئے ان لوگوں کا بھی علم، ان کے بھی واقعات، ان کی بھی باتیں اللہ نے اس میں بیان کر دی، اور جو کچھ روئے زمین پر ہوگا اس کی طرف بھی اللہ نے قرآن مجید میں اشارہ کر دیا ہے کہ زمین پر کیا ہوگا اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا۔ ہر عمل اور اس کا رد عمل، ہر ایکشن اور اس کا ریئیکشن دونوں قرآن میں ہے کہ تاریخ سے جو بدلاؤ آتا ہے، زمین پر جو کچھ ہوتا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بالکل واقعی ہے اور یقینی ہے کہ جس طرح کسی قوم نے ظلم کیا اس کا کیا نتیجہ ہوا، تو آج بھی اگر ویسا ہوگا تو نتیجہ وہی ہوگا جو اس قوم کا ہوا جو اس سے پہلے گزری۔ نتیجہ نہیں بدلتا ہے، نتیجہ نہیں بدلتا ہے، نتیجہ وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے پچھلی قوموں کا کیا، پچھلے زمانے میں جو کچھ ہوا۔ تو اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابہ میں سے ایک ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن مجید پڑھواتے تھے اور ان کے زبان سے ان کی تلاوت سننے کی خواہش رکھتے تھے اور ان کی تلاوت سنتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو علم کا ارادہ رکھتا ہے وہ قرآن میں علم کی تلاش کرے، فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، اس لیے کہ قرآن میں اولین پہلے لوگوں کا اور آخرین بعد والوں کا علم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ روئے زمین پر جن کے ماننے والے اور جن کی طرف اپنی نسبت کرنے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن در حقیقت نسبت کرنا الگ بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو محمدی کہیں، ہماری نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور کوئی اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرے، اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہے، یہ نسبت کسی کو نجات نہیں دلائے گی۔ کوئی کسی کی نسبت سے کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی کو کسی کی نسبت کام نہیں آئے گی۔ کون کس خاندان کا ہے، کس کا لڑکا ہے، کس کا وارث ہے، یہ چیز اسے آخرت میں نجات دینے والی نہیں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں، اپنے گھر والوں، اپنے چچا، اپنی بچیوں کو بلا کر کہہ دیا آپ نے، سلینی یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، تمہیں جو سوال کرنا ہے کر لو، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں تمہیں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ تم میری لڑکی ہو، دنیا میں جو مانگو گی، جو سوال کرو گی، میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن کل قیامت کے دن تمہیں ہماری نسبت کام نہیں آئے گی کہ میں محمد کی لڑکی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نسبت کسی کی طرف، کسی چھوٹے کی نسبت کسی بڑے کی طرف، کسی بزرگ کی طرف، یہ نجات کا ذریعہ نہیں۔ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنا، انہوں نے جو راستہ دکھلایا اس سے قریب تر ہونا، یہی در حقیقت نجات کی راہ ہے، کہ جو راستہ سلف کا راستہ ہے، سلف صالحین کا راستہ ہے، صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے، جس طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، جس طرح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے، جس طرح انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال دین اسلام کے لیے پیش کیا، جس طرح انہوں نے قرآن کو اور حدیث کو سمجھا اور سمجھایا، وہی راستہ در حقیقت نجات کا راستہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
ان کی نسبت بہت عظیم نسبت ہے، اور جو لوگ اپنے آپ کو ان سے جوڑتے ہیں وہ یقیناً اپنی نسبت پر بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی کی نسبت کسی کو کام نہیں آئے گی۔ در حقیقت وہی چیز کام آئے گی جو انہوں نے بتلائی اور جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، لم تزل الناس فی صلاح ما دام فیہم من یطلب الحدیث۔ لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے، فائدے میں رہیں گے، خیر میں رہیں گے، جب تک ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو طلب کریں گے علم کو حدیث کے ذریعے، علم کی تلاش حدیث کے ذریعے کریں گے، اور حدیث ہی ان کا مرجع اور ان کا علم، اور حدیث ہی ان کا ٹھکانہ، ان کا اوڑھنا اور ان کا بچھونا ہوگا۔ جب تک لوگ حدیث سے جڑے رہیں گے اور حدیث سے وابستہ رہیں گے، فائدے میں رہیں گے۔ فَإِذَا طَلَبُوا الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ فَسَدُوا، اور جب لوگ حدیث کو چھوڑ کر علم کی تلاش میں، ہدایت کی تلاش میں، روشنی کی تلاش میں نکلیں گے، فساد میں پڑ جائیں گے، گمراہی میں پڑ جائیں گے، بگاڑ اور لڑائی اور جھگڑے میں پڑ جائیں گے۔ اس سے انہوں نے واضح اشارہ کر دیا کہ کسی کی بات، کسی کا قول اور کسی کی کہی ہوئی چیز دین میں اس کا کوئی وزن اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ در حقیقت دین صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے، اور جب تک لوگ قرآن اور قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث سے وابستہ رہیں گے اور قرآن اور حدیث کے علم کی تلاش میں رہیں گے، برابر فائدے میں رہیں گے، اور تب تک لوگ بھلائی میں رہیں گے، تب تک لوگ خیر میں رہیں گے۔ فَإِذَا طَلَبُوا الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ فَسَدُوا، لیکن جس دن سے لوگ حدیث سے کنارہ کشی اختیار کریں گے، حدیث سے دوری بنائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دوری بنائیں گے، فسدوا، وہی دن ہوگا بگاڑ کا، وہی دن فساد کا ہوگا، وہی دن لڑائی اور وہی دن جھگڑے کا ہوگا۔ وہیں سے جھگڑا، وہیں سے فساد، وہیں سے بگاڑ ہوگا جب حدیث چھوڑ کر لوگ ان کی باتوں کی طرف بھاگیں گے۔ جب حدیث چھوڑ کر لوگ ان کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ فساد کا موجب و فساد کا باعث ہوگا۔ یہ بات کس کی ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ تو در حقیقت نسبت کرنا الگ بات ہے، اور ان کی تعلیمات اور ان کی رہنمائیوں پر عمل کرنا الگ بات ہے۔ نسبت کرنا یہ یقیناً فخر کا باعث، فخر کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن یہ نجات کا سبب، نجات کا ذریعہ نہیں۔ اسی لیے کہ قرآن اور حدیث یہی دین کی دو بنیاد ہے، اور جو قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہوگا، جو حدیث کو بغیر قرآن کے سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ یہ دونوں ایک جوڑ ہے، ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اور جس نے بھی ان دونوں کو الگ کرنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہوا، اور گمراہی کا سبب یہی الگاؤ، یہی جوڑ توڑ ہے کہ جو جوڑ اللہ نے کیا ہے اس کو توڑنے والا گمراہ ہو گیا، کیونکہ قرآن اللہ کی جانب سے آیا اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی وضاحت، قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر میں پیش کی۔ آپ کی مکہ کی 13 سالہ زندگی، مدینہ کی 10 سالہ زندگی، یہ کیا ہے؟ اس میں جو باتیں آپ نے کی، قرآن پر جس طرح عمل کیا اور کر کے لوگوں کو دکھلایا اور بتلایا، حدیث میں وہی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ قرآن پر آپ کس طرح چلے، قرآن پر آپ نے کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ قرآن کا عملی نمونہ حدیث ہے، یعنی ایک کتاب ہے قرآن۔ قرآن پر چل کر بتانے والا کون تھا ہمارے سامنے؟
ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون تھا جو قرآن پر چل کر بتاتا کہ قرآن کی تعلیمات پر چل کر آدمی اس طرح کامیاب ہو سکتا ہے دونوں جہاں میں؟ ہمارے لیے صرف اور صرف ایک ذات تھی، ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ نے مکہ کی 13 اور مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں قرآن کی تعلیمات پر چل کے بتایا کہ اس طرح آدمی قرآن پر چل کے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو در حقیقت یہ دونوں ایک دوسرے کا جوڑ ہے، اور جس نے اس جوڑ کو توڑنے کی کوشش کی وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً وہ گمراہ ہوا۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا، فَإِذَا طَلَبُوا الْعِلْمَ بِلَا حَدِيثٍ، جب علم حدیث کو کنارے کر کے تلاش کریں گے، فَسَدُوا، اس دن گمراہ ہو جائیں گے، فساد میں پڑ جائیں گے۔ یہ ایک دونوں کا جوڑ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کی زندگی، آپ قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ تھے، آپ کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی، قرآن کی تفسیر آپ تھے، آپ بذات خود قرآن کی تفسیر تھے۔ قرآن میں جو کچھ اللہ نے کہا ہے آپ کی زندگی میں وہ سب کچھ نظر آتا تھا۔ تو آپ اگر قرآن پڑھ لیں تو آپ قرآن کی روشنی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پائیں گے کہ مکمل قرآن کی تعلیم پر کون ہے جو کھرا اتر رہا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن کے عین مطابق تھا۔ تو اس لیے یہ قرآن اور حدیث یہ دونوں دین کی بنیاد، اور اس کے تئیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس لیے کہ امت میں ایک جماعت ایسی ہے جو دونوں میں سے ایک کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، ایک کو پکڑے ہوئے ہے، دوسرے کو چھوڑ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ ان سے کوئی پوچھے کہ قرآن لانے والا کون ہے؟ اگر قرآن کافی ہے تو کیا قرآن لانے والا اور قرآن پر عمل کر کے بتانے والا، یہ اس کا آنا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر ہمارے لیے قرآن کافی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن بھیج دیتا ہمارے پاس، اور ہم اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر لیتے۔ قرآن کے لانے والے کی ضرورت کیا تھی؟ 23 سال ہمارے درمیان اور پوری زندگی 63 سال انسانوں کے درمیان گزار کر بتلانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو در حقیقت یہ گمراہی کا دروازہ ہے جسے لوگوں نے کھولنے کا ارادہ کیا ہے، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کا ذمہ دار سمجھیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو ایک دوسرے سے الگ جدا نہیں کر سکتے، اور جس نے بھی یہ کوشش کی وہ گمراہی کی کوشش ہے، فساد و بگاڑ کی کوشش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعاہد القرآن، قرآن کی حفاظت کرو، فواللہ لہو اشد تفصیا من قلوب الرجال من الابل من عقلها، قرآن کی حفاظت کرو، اللہ کی قسم، اونٹ جتنی تیز اپنی رسی چھڑا کر بھاگتا ہے، قرآن اس سے بھی کہیں زیادہ تیز آدمی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا یہ اسی کے پاس محفوظ رہے گا، جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا یہ ہرگز اس کے پاس نہیں رہ سکتا، اس کے سینے میں اتر نہیں سکتا، اور اس کی تعلیمات کا اس کے اوپر کوئی اثر پڑ نہیں سکتا۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کا ایسا کلام ہے جو ہمیشہ رہے گا، لیکن لوگ بدل جائیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ کتاب ہمیشہ رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ایک قوم کو عزت دے گا۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، کتاب ویسے ہی رہے گی، اللہ کی کتاب جس طرح پہلے تھی آج بھی ویسے ہی ہے، لیکن اسی کتاب کی بدولت ایک قوم ذلیل و رسوا ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کتاب سے رشتہ توڑ کر، اس کتاب کی تعلیمات سے دور ہو کر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو اشد تفصیا من قلوب الرجال من الابل من عقلها، کہ یہ لوگوں کے دلوں سے اونٹ سے زیادہ جلدی رخصت ہونے والا ہے۔ اونٹ ریگستانی جانور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس علاقے سے تعلق ہے وہ بھی ریگستانی علاقہ ہے، اور اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا جانور ہے کہ جب یہ غائب ہو جاتا ہے تو اس کا ملنا بالکل ناممکن ہوتا ہے۔ یہ جب رخصت ہو جاتا ہے، یہ جب کھونٹے سے چھڑا کر اپنے آپ کو بھاگ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا، لیکن اس سے بھی زیادہ تیز قرآن لوگوں سے رخصت ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو، اس کا رخصت ہونا اونٹ کے بھاگنے سے زیادہ تیز ہے، اونٹ کے بھاگنے سے زیادہ شدید ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھلائے۔ قرآن کو سیکھنے والا اور قرآن کو سکھلانے والا یہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ یعنی یہ وظیفہ بڑا اچھا وظیفہ ہے، بڑا اچھا نہیں بلکہ سب سے اچھا وظیفہ ہے۔ یہ اچھا وظیفہ ہے اور سب سے اچھا وظیفہ ہے۔ اس سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کی نظر میں سب سے اچھے لوگ ہیں۔ تم میں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور جو قرآن کو سکھلاتے ہیں یہ اللہ کی نظر میں سب سے محبوب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی جانب سے ان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں، ان کے اوپر آنے والی مصیبتیں بلائیں اللہ کے حکم سے ٹل جاتی ہیں، اللہ کے حکم سے ان کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ان کا راستہ بدل جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے کی برکت ہے، اور یہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسمعون ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم، کہ تم قرآن اور حدیث کی باتیں سنا کرو، ویسمع منکم، اور جب تم سنو گے تو لازمی ہے کہ وہ بات جو تم سنو گے، انسان کی فطرت ہے کہ اپنی سنی ہوئی بات وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تسمعون، تم سنو قرآن اور حدیث کی باتیں، اس لیے کہ بری باتیں سنو گے تو بری باتیں پہنچاؤ گے۔ تسمعون، قرآن اور حدیث کی باتیں سنو، تسمع منکم، تم سے سنا جائے گا۔ تسمعون ویسمع منکم، تم قرآن اور حدیث کی باتیں سنا کرو، تم سے یہ باتیں سنی جائیں گی، یعنی تم سے کچھ لوگ آئیں گے یا تم کہیں جا کر لوگوں کو سناؤ گے، وہ لوگ سنیں گے۔ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، اور جو تم سے سن کر گئے ہیں ان سے دوسرے لوگ سنیں گے۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے، یہ ایک ایسی چین ہے، یہ ایک ایسی زنجیر ہے، یہ ایک ایسی کڑی ہے، یہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے، ان سے بعد والے سنیں گے، ان سے بعد والے سنیں گے، ان سے ان کے بعد والے سنیں گے۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سرسبز و شاداب رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ہرا بھرا رکھے۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها كما سمعها، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش رکھے جس نے میری بات سنی، اس کو یاد رکھا، اس کو محفوظ رکھا، اور اسے ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دیا جیسے سنا تھا۔
اس میں کچھ گھٹایا بڑھایا نہیں، اس کو بالکل جیسے سنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ویسے ہی پہنچا دیا۔ تو اب یہ دین ہے، یہ سلسلہ سننے اور سنانے کا، لوگوں تک پہنچانے کا، یہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پہنچانے کا طریقہ ہے، اور یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے تئیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیز قرآن اور حدیث یہ ایک دوسرے کا جوڑ ہے، یہ ایک دوسرے کا حصہ ہے، ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے اور رشتہ ہے، اور جو ان دونوں کے ساتھ رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، تم ان دونوں کے بعد، ان دونوں کی حفاظت کے بعد، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، یہی دونوں چیزیں ہیں، اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے اور اسی کی تعلیم دینا ہے، اور یہی دین اسلام ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ سمجھنا ہے، ایک دوسرے کی روشنی میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اللہ کی جانب سے لے کر آئے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کی جانب سے ایک امانت تھی، آپ نے اسے لوگوں تک پہنچایا، آپ نے اسے پورا پہنچایا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، یعنی تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اور دین اسلام قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ قرآن اور حدیث کے بغیر کوئی اگر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے وہ در حقیقت گمراہی کی طرف بلاتا ہے، اور ہدایت کا راستہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث کا راستہ ہے۔ آخر میں دعا ہے الہ العالمین، تو ہمیں قرآن اور حدیث کے تئیں اور قرآن اور حدیث کے تعلق سے اپنی ذمہ داری سمجھنے، اس کی تعلیمات پر چلنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ و کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔